الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اس وقت امت مسلمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کئی طرح کے مسائل اور چیلنجز سے نبرد آزما ہے. کچھ جنگی میدانوں پر، کچھ مذہبی اور دینی میدانوں پر، کچھ فکری اور میڈیا کے میدانوں پر بہت سارے مختلف رنگوں کے، مختلف مزاج کے، مختلف اسلحہ سے لیس، مختلف قسم کے انداز سے دشمنان اسلام مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر حملہ آور ہیں. میدانوں میں بھی، جنگی محاذ پر بھی مسلمانان فلسطین، شام کے مسلمان، اسی طرح دیگر بہت سارے ممالک میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ ہم سب پر ڈھکا چھپا نہیں ہے. کتنے مہینے ہو گئے فلسطین کے مسلمان اس ظلم کو سہ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں شہداء اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے، ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے قربان ہو چکے، ہزاروں کی تعداد میں عفت مآب خواتین اپنی جانوں کو قربان کرنے کے ساتھ اپنی عفت اور عصمت کو بھی داؤں پر لگا چکی ہیں. لاکھوں مسلمان بے گھر، بے آسرا اور در بدر خیموں میں خیمہ زن ہیں، لیکن وہ خیمے بھی ان کے محفوظ نہیں، وہاں پر بھی بمباری چل رہی ہے. بلا مبالغہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد جو ہے شہید ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا لبسی ہوئی خاموشی کے ساتھ ان کے ظلم کا تماشا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں پر اس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں ہے جو کوئی مؤثر اور توانا آواز بلند کر سکے، ان کی حمایت کر سکے. تو اس میدان کے اندر بھی مسلمان ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے. یعنی انسانی حقوق کے علم بردار وہ ممالک جو خود کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتے تھے،
اور فخریہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، کسی کتے کو بھی اگر مار دیا جائے تو مارنے والا جیل کی سلاخوں پر ہو جاتا تھا۔ اپنے ان چیزوں کو وہ فخریہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ آج وہ انسانی حقوق کے علم بردار انسانی جانوں کے، بلکہ انسان کیا مسلمانوں کی جانوں کی ضیاع پر خاموشی لفظ یہ ہوئے ہیں، وہ سب انسانیت کے نعرے، انسانی حقوق کے نعرے ڈھونگ ثابت ہوئے، اور وہ صرف دکھلاوے کے نعرے لگ رہے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ جس کو اپنے چارٹر پر بڑا ناز تھا، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے خود کو جانا پہچانا ایک ادارہ اور ادارے کے طور پر پیش کرتا تھا، وہ اقوام متحدہ خاموش ہیں۔ اگر کچھ کہا جا رہا ہے تو صرف زبانی خرچ کے طور پر، کاغذوں کی حد تک، بیانات کی حد تک، اس سے آگے کی کوئی کارروائی نہیں۔ اگر یہی مظالم اگر کسی عیسائی کمیونٹی پر ہوتے، کسی غیر مسلم پر ہوتے، تو آپ دیکھتے کیسے پوری دنیا چیخ رہی ہوتی، پوری دنیا چیخ رہی ہوتی۔ پاکستان کے اندر اگرچہ وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی غلط ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی، دین اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کسی ایک کے ساتھ بھی ہو جاتا پورا میڈیا چیخ پڑتا، پورا ملکی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سب بیک زباں ہو کر اس ظلم کے خلاف چیخ پڑتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، حکومتیں ہل کر رہ جاتی۔ لیکن مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہے کہ مہینوں سے ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہو گئی، روزانہ سینکڑوں شہادتیں ہو رہی ہیں، ٹنوں من گولہ بارود برسایا جا چکا، 20 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے، پوری غزہ کی پٹی کھنڈر بن چکی ہے، لیکن کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی، سوائے زبانی خرچ کے، زبانی جمع خرچ کے، کوئی مؤثر عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تو اس وقت مسلمان اس صورتحال سے بھی دوچار ہیں۔ دوسری طرف مذہبی بنیادوں پر بھی، دینی بنیادوں پر بھی مسلمانوں کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی اپنے زمانے میں فرما دی تھی کہ 30 جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو یاد رکھو کہ وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، علماء نے لکھا کہ ہم اس سے دلیل بھی نہیں پوچھیں گے، بھائی تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا لاجک ہے تمہارے پاس، کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت پوچھنے کی بھی اجازت ہے نہیں، بغیر ثبوت مانگے، بغیر دلیل مانگے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے فرما دیا، اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہمیں نہیں چاہیے۔ جب اللہ اس کے رسول نے فرما دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو یہ مہر لگ گئی ان کے جھوٹے ہونے پر، اس کے بعد ہر دلیل بیکار ہے، ہر ثبوت ردی کے پیپر کی مانند ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ تو اس محاذ میں بھی مسلمانوں کو مسائل درپیش۔ آج قادیانیت کا مسئلہ جو مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر سن 74 کے اندر آئین منظور کروایا تھا اور ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اسلام سے خارج قرار دیا گیا، آج دوبارہ اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو مذہبی آزادی کے نام پر، مذہبی آزادی کے نام پر اپنی سرگرمیاں جاری کرنے کی، سرگرمیاں شروع کرنے کی ایک طرح سے کلین چٹ دی جا رہی ہے، اس کو جو ہے نا آزادی دی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام آدمی بھی اس مغالطے میں رہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہودیوں کو مذہبی آزادی ہے،
مسلمان علماء ان کے خلاف نہیں بولتے کہ یہود کو مذہبی آزادی ہے، وہ اپنی عبادت گاہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، مولوی اس کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ عیسائیوں کو مذہبی آزادی ہے، وہ اپنا چرچ اور کلیسا بنا کر بیٹھا ہوا ہے، عبادت گاہ اس کی موجود ہے، قبرستان اس کی موجود ہے، وہ اپنی مذہبی رسومات کو آزادی کے ساتھ انجام دیتا ہے، مولوی اس کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ ہندوؤں کو مذہبی آزادی ہے، پارسیوں کو مذہبی آزادی ہے، سکھوں کو مذہبی آزادی ہے، مولوی ان کے خلاف نہیں بولتا۔ یہی مذہبی آزادی اگر قادیانیوں کو دینے کی بات کی جاتی ہے تو مولوی بولتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ان کو مذہبی آزادی نہ دی جائے۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، پارسیوں اور قادیانیوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اپنی کتاب کو مسلمانوں کا قرآن نہیں کہتا، اپنے ماننے والوں کو صحابی نہیں کہتا، اپنے مدعی نبوت کے یا جو ان کا پیشوا یا جو پوپ اور پادری ہے اس کو نبی نہیں کہتا، اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات کا نام نہیں دیتا، اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہتا، اپنی عبادت کو وہ نماز نہیں کہتا، اپنی کتاب کو وہ قرآن نہیں کہتا۔ ہم کہتے ہیں یہ غیر مسلم ہے، یہ غیر مسلم اقلیت ہے، وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرے، اس کو آزادی ہے۔ لیکن قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد بولتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اپنے ماننے والوں کو یا اس کا جو جھوٹا نبی ہے اس پر ایمان لانے والوں کو، اس کو دیکھنے والوں کو صحابی کہتا ہے، دیکھنے والوں کے ساتھ رضی اللہ کا نام لگایا جاتا ہے، اس کی خود ساختہ کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، اس کی خود ساختہ لکھی ہوئی کتاب کو تفسیر کہا جاتا ہے، اپنی عبادت گاہ کو وہ نماز کہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو نعوذ باللہ ازواج مطہرات کا نام دیتا ہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتا ہے۔ مسلمان خود کو شو کرے، ایسی آزادی ہم اسے نہیں دے سکتے۔ خود کو غیر مسلم سمجھے، اپنی عبادت گاہ کو چرچ کا نام دے، کوئی نام دے، یہ آزادی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا لیبل لگا کر، مسلمانوں کی عنوانات لگا کر، مسلمانوں کی شناخت اور مسلمانوں کے شعائر کو اپنا کر اگر اس قسم کی آزادی چاہتا ہے تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، لوگوں کو خود کو مسلمان شو کر کے اپنے دین کی طرف مائل کرتا ہے کہ ہم بھی مسلمان۔ تو اگر آپ مسلمان خود کو کہتے ہیں، اپنی مسجد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں، یہ صرف مسلمانوں کا حق، یہ مسلمانوں کے شعائر ہیں، مسلمانوں کی علامات ہیں، ایسی اجازت نہیں۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ ایک یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا لیکن یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کرتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہتا، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو نماز روزہ نہیں کہتا، یہ اپنی عبادت کو نماز روزہ کہتا ہے، اپنے جو جھوٹا نبی ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن کہتا۔ حالیہ جو کیس چل رہا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر چلا، جس کا بھی شور سننے میں آ رہا ہے، مبارک احمد نام کا قادیانی، اس کے اوپر جو کیس ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس نے قرآن کریم کی تفسیر، جو تفسیر صغیر ان کے یہاں کہلاتی ہے، قادیانی کی لکھی ہوئی وہ تفسیر جھوٹ کا پلندہ، جس نے اس میں من مانی تفسیر کی ہے اور اپنے دیکھنے والوں کو وہاں صحابی اس نے لکھا ہے، اور تحریف کے نام پر قرآن کریم کی آیات اور ان کے مطلب اور مفاہیم کو بدل کر اپنے اوپر چسپاں اور فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس تفسیر کو باقاعدہ وہاں جس پر بین لگی ہوئی، آئین کے مطابق اس کو نہ چھاپنے کی اجازت ہے نہ تقسیم کرنے کی اجازت ہے، باقاعدہ آزادی کے ساتھ اس کو چھاپا گیا، آزادی کے ساتھ اس کو تقسیم کیا گیا اور لوگوں کو اس کے مطابق پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ یہ کیس اس پر چلا تو اس پر مسلمانوں نے مقدمہ کیا کہ اس کو ختم کیا جائے۔
اور سپریم کورٹ یہ دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے. مذہبی آزادی جو یہود اور عیسائیوں کو ہے، ایسی آزادی ان کو ملنی چاہیے کہہ کر ان کو حقوق دلوائے جا رہے ہیں. گویا کہ دوسرے الفاظ میں ان کو اپنی کتاب کو قرآن کہنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اپنی خود ساختہ تفسیر جس میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کا لقب دیا گیا، وہ کہنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اپنے ماننے والوں کو صحابی اور رضی اللہ کا لقب لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس قادیانی کی بیوی کو ازواج مطہرات کہنے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حاصل اور نتیجہ. آواز بنتی ہے مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اس فرق کو، بنیادی فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم دیگر غیر مسلموں اور ان میں کیوں فرق کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہود کی طرح نہیں ہے، عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح نہیں ہے. یہ جب تک خود کو غیر مسلم تسلیم نہ کریں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے علاوہ کوئی اور نام دے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ خود کو مسلمان کہیں اور پھر حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان نہ رکھے، جھوٹے نبی کو نبی تسلیم کرے، اور اس کی بیویوں کو، ناپاک بیویوں کو ازواج مطہرات کے ساتھ تشبیہ دیں، اس کے دیکھنے والوں کو پاک باز جماعت صحابہ کے ساتھ تشبیہ دیں، تو ایسی اجازت ہم نہیں دے سکتے. اس کے لیے حضرات صحابہ نے سب سے بڑی قربانی دی تھی میرے دوست. ہماری قربانیاں کچھ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے بڑی جنگ یمامہ اسی بنیاد پر لڑی گئی. مسیلمہ کذاب جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ کتاب کو قرآن کہتا تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اپنے ماننے والوں کو صحابی کہا کرتا تھا، اپنی عبادت گاہ کو نماز کہتا تھا. ایک بدکار عورت سے جس نے خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سجاح نامی خاتون کے ساتھ شادی کی، مہر مانگا تو کہنے لگا کہ جاؤ میں نے مہر کے طور پر 2 نمازیں تم پر معاف کر دی، فجر اور عشاء کی معاف کر دی ہیں، بس صرف 3 نمازیں پڑھنا. یہ مہر اس نے اپنی بدکار بیوی کو دیا تھا. اپنی بیوی کو زوجہ مطہرہ ازواج مطہرات کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا. تو ماننے والوں کو وہ صحابی کہا کرتا تھا، نبی کی نبوت کے ساتھ نعوذ باللہ شریک خود کو ٹھہراتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف پیدر پہ 3 لشکر بھیجے. پہلا لشکر حضرت عکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ بھیجا اور ان سے کہا کہ دیکھو مسیلمہ کی طاقت بہت زیادہ ہے. اس نے بڑی طاقت جمع کر لی تھی. ایک بڑا قبیلہ بنو حنیفہ کے نام سے وہ اس کا متبع اور پیروکار ہو چکا تھا. پھر اس جھوٹی خاتون کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اس کے بھی متعلقین کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. 40,000 کا جھتہ اس کے پاس تھا. حضرت عکرمہ سے کہا کہ تم جا کر حملہ نہیں کرنا، میں دوسرے صحابی حضرت شرجیل کو بھیج رہا ہوں، ان کا انتظار کرنا. لیکن حضرت عکرمہ گئے، انہوں نے انتظار نہیں کیا، فوراً حملہ کر دیا. انہیں شکست ہوئی کہ وہ بڑے سخت قسم کے جنگجو تھے. پھر حضرت شرجیل کو فوراً بھیجا، لیکن پھر حکم دیا کہ دیکھو تم بھی حملہ نہیں کرنا، میں سیف اللہ کو خالد ابن ولید کو بھیج رہا ہوں، وہ آ کر تمہاری قیادت کریں گے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا لشکر دے کر بھیجا. پھر مسلمانوں نے وہاں جو جنگ لڑی وہ جنگ اقربا کہلاتی ہے، موت کی جنگ لڑی گئی. جس باغ کے اندر لڑی گئی اس کو حدیقۃ الموت کہا جاتا تھا کہ یہ موت کا باغ ہے. اتنی گردنیں دشمنوں کی وہاں کاٹی گئی. 2 دفعہ مسلمانوں کے قدم وہاں اکھڑے، لیکن پھر جوش دلانے پر مسلمان حملہ آور ہوئے. بالآخر دشمن بھاگ کر ایک باغ کے اندر اس نے پناہ لی. مسیلمہ کذاب بھی شامل تھا. شروع میں اس باغ کو حدیقۃ الرحمن کا وہ لوگ نام دیتے تھے. اور باغ کی 4 دیواری ایسی تھی کہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت برا کہنے لگے کہ مجھے تم ڈھالوں پر اٹھاؤ اور ڈھالوں پر اٹھا کر اندر پھینکو، میں اندر جاؤں گا، میں جا کر دروازہ کھولوں گا. تو ڈھال پر اٹھا کر ان کو اچھال کر اندر پھینکا گیا. وہ لڑتے لڑتے بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا. اپنی پیٹھ پر 90 زخم کھائے، اپنے پیٹ پر 90 زخم کھائے. مسیلمہ کذاب ایسا ظالم تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان گزرتا تو اسے پکڑ لیتا، کہتا کہ میرا کلمہ پڑھو.
ایک عمارہ نام کی ایک بہادر دلیر صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت حبیب گزرے، انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل۔ تو جب کہا کہ تم مجھ پر بھی کلمہ پڑھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو چپ ہو گئے، کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ وہ ظالم آپ کا ایک ایک عضو کاٹتا جاتا، بار بار پوچھتا جاتا، پورا جسم اس کا کٹ گیا، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے ان پر۔ یہ عمارہ بھی اسی غزوے میں موجود تھی، ان کو بھی بے شمار 80 کے قریب زخم لگے اور ایک نیزہ لگا جس سے شہید ہو گئی۔ حضرت برہا انہوں نے 90 زخم کھائے، لیکن بالآخر باغ کا دروازہ کھولا، پورا لشکر اندر گیا، 20,000 کے قریب کفار کی اموات ہوئی۔ 40,000 کے لشکر میں سے 2400 حضرات صحابہ نے قربانیاں دی۔ یہاں پر 70 کے قریب وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن سمجھے جاتے تھے، قرآن کی حفظ کرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ 70 کے قریب وہ حضرات صحابہ نے یہاں پر قربانی دی۔ اتنی بڑی حفاظ کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر کو فکر ہوئی، پھر قرآن کو جمع کرنے کا انہوں نے حکم دیا کہ قرآن جن جن کے پاس محفوظ ہے اس کو جمع کیے جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ سب سے بڑی جو جنگ لڑی گئی وہ بھی اسی بنیاد پر لڑی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر۔ آج بھی مسلمانوں کو اس حوالے سے اٹھنے کی ضرورت، اپنا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قادیانیوں کے حوالے سے متشدد کیوں ہونا چاہیے، سختی کا کیوں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کی کتابوں کا اگر پڑھا جائے تو آدمی پاگل ہو کر رہ جائے۔ وہ اپنے نہ ماننے والوں کو کتے اور سور کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والے سارے خنزیر ہیں، سارے سور ہیں۔ ایسا بدبخت اور ایسا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا آج سپریم کورٹ، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت، پشت پناہی کر رہی ہے۔ لگے لپٹے الفاظ میں ان کو مذہبی آزادی دینے کی اجازت دی جا رہی ہے، بالفاظ دیگر ان کو اپنے جھوٹے نبی کو نبی کہنے کی، اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات، اس کے دیکھنے والوں کو صحابی، اس کی مسجد عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اور اس کی خود ساختہ کتاب کو قرآن کہنے کی اجازت دی جا رہی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس حوالے سے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ اسلام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس پر، ازواج مطہرات کی عزت ناموس پر، حضرات صحابہ کی عزت و ناموس پر حملہ ہے میرے دوست۔ اور ہماری جانیں ان مقدس شخصیات سے بڑھ کر نہیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ازواج مطہرات سے بڑھ کر درجہ نہیں رکھتے۔ ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے لیے حضرات صحابہ ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے جس حد تک ہمیں جانا ہوگا ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ ہم جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اپنا ذہن بنا لیں، جب تک کہ یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان کامل نہیں ہو جاتا، اور اس قسم کی مذہبی آزادی کے نام پر جو ان کو اپنا دین بیچنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کو کل عدم اور منسوخ نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں کو احتجاج کرتے رہنا چاہیے، آواز بلند کرتے رہنا چاہیے، اور ہر قسم کی قربانی کی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔